بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 167 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 167 کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری معلومات اور اسلامک معلومات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں، تاکہ جیسے ہی روزانہ کی بنیاد پر لیسن اپلوڈ ہو آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور دوستو، آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی جو مختصر تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ جو رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، یہ دو اسلوب کے تحت ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ سرخ رنگ اس میں ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ جتنی بھی علامات ہیں، معلم القرآن ایک بالکل چھوٹی سی بک ہے، اس کے اندر ان کو تمام تر جتنی بھی علامات ہیں ان کی تفسیر وہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہم نے مکمل وہ کتاب پڑھائی ہے، اس کے تقریباً 16 لیکچر ہیں، وہ آپ کو ہماری پلے لسٹ کے اندر چینل پہ مل جائیں گے، اس کو ایک مرتبہ ضرور واچ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا، ما کا معنی نہیں، کانا ہے کیا؟ ما کانا نہیں ہے مناسب، کیا مناسب نہیں ہے؟ لبشرین، کسی انسان کے لیے، یہاں پہ جو تنوین ہے اس کا معنی کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ عطا کرے اسے اللہ تعالیٰ، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکومت یا حکمت، والنبوت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہتا پھر لوگوں سے، کونوا عبادا لی، کہ تم سب بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، کونوا ربانیین، وہ کہے گا کہ ہو جاؤ تم سب اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، بما اس وجہ سے کہ کنتم تعلمون الکتاب، جو تم سب سکھاتے ہو کتاب، وبما اور اس وجہ سے جو کنتم تدرسون، تم سب خود پڑھتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے جو تم سب خود پڑھتے ہو، ولا یأمرکم اور نہ وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم سب بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم بھلا کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفر کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم سب مسلمان ہو چکے ہو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا نہیں ہے مناسب، لبشر کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوت، کہ عطا کرے اسے اللہ کتاب اور حکومت یا حکمت اور نبوت، ثم یقول للناس پھر وہ کہتا پھر لوگوں سے، کونوا عبادا لی، کہ تم سب بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، کونوا تو وہ کہے گا، ربانیین ہو جاؤ تم سب اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب اس وجہ سے کہ جو تم سب سکھاتے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے جو تم سب خود پڑھتے ہو، لا یأمرکم اور نہیں وہ نبی تمہیں حکم دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم سب بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم بھلا کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفر کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم سب مسلمان ہو چکے ہو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا نہیں ہے مناسب، لبشر کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ عطا کرے اللہ اسے کتاب، والحکم والنبوت
اور حکمت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ کونوا عبادا لی، بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن، اور لیکن وہ کہے گا، کونوا، ہو جاؤ تم، ربانیین، اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو کتاب تم سکھاتے ہو لوگوں کو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے تم خود پڑھتے ہو، یعنی اس کا بھی یہی تقاضا ہے، جو تعلیمات انبیاء کرام لے کے آئے ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں، اور جو یہ کتاب تم پڑھتے ہو قرآن ہے، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ ولا یأمرکم، اور نہ وہ نبی تمہیں کبھی حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، ایامرکم، بھلا کیا وہ حکم دے گا، بالکفر، تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لفظ ہے دونی، چھوڑ کر، یؤتی ہی، عطا کرے، اور جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے نیلے یا کالے رنگ کے اندر ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی جو قرآن الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، تقریباً 65% ہیں، اور بار بار آنے والے الفاظ ہیں وہ تقریباً 20% ہیں، اور 15% الفاظ ایسے ہیں جو نئے ہیں یا جنہیں مشکل الفاظ کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الحکمہ، حکمت، دنائی، النبوۃ، نبوت، یقول، قول، قائل، مقولہ، عبادن، عبد، عبادت، عابد، معبود، ربانیین، رب، ربانی، ربوبیت، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے کہ یہ اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کریں اور کوشش کریں، تھوڑا سا آپ غور کریں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کا مفہوم آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کچھ سیکھنے والا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔